علیک یا رسول اللہ وعلی آلک خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. معزز محترم برادران اسلام، ذی الحج شریف کا مہینہ ہے، حج کا موسم ہے، اور آج حاجی مینا میں پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالی ان کی حاضری وہاں قبول فرمائے اور ہماری یہاں قبول فرمائے. ہم تذکرہ تو کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دن، یہ موسم، یہ صبحیں، یہ شامیں حضرت خلیل اللہ کی یاد کی ہیں. اس لیے ویسے بھی موسم کا پھل لذیذ ہوتا ہے، تو کسی نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے کسی نے ٹیلی فون کیا، یہ پتہ نہیں کس نے کیا، جس نے کیا اس کا بھلا، کہ جناب تذکرہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا رواں دواں ہے، لیکن اب آگے حضرت ابراہیم خلیل کے تذکرے کا موسم ہے. تو انہوں نے مجھے تفصیلاً کہا کہ آپ اس جمعے حضرت ابراہیم کا ذکر کریں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں. تو اللہ تعالیٰ
یاد رکھنے والوں کو اپنی رحمتوں سے نوازے، بھول جانے والوں کو بھی نوازے۔ بہرحال مجھے حوصلہ ہوا کہ آپ لوگ جمعے کو یاد رکھتے ہیں، اور مجھے ابھی بابا جی عبد الرحمان صاحب ملے، وہ کہنے لگے 8 دن بڑے اوکھے لنگ دینے، اس لیے ذرا پاؤں ذرا پیڑے رکھو، کہیں زیادہ دن بھی گزارنے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم آج اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر کا حکم اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک بے نیاز مالک فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ نبی کریم کو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میرے نبی میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ جو ہمارے نبی کو اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں بھی وہی حکم ہے، کیونکہ حضور ہمارے امام ٹھہرے، ہم حضور کے چھوٹے سے غلام ٹھہرے، تو جو آرڈر مالک کا ڈائریکٹ حضور کو ہے، انڈائریکٹ ساری امت کو ہے۔ اس لیے فرمایا میرے ابراہیم کا ذکر کرو، سو اللہ کے حکم کی بجا آوری کی شکل میں آج کے جمعے کے سارے لمحات، یہ جتنی ثانیے، یہ جتنے منٹ ہیں، آج کا جمعہ، آج کا خطبہ، آج کی دعائیں، آج کا ذکر اس عظیم ہستی کے نام ہے جس ہستی کی صورت ہمارے نبی کی صورت تھی۔ حضرت ابراہیم کی شکل کیسی تھی؟ کتنی بار میں نے آپ کو عرض کیا، خود حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ ابراہیم بابا کی شکل کیسی تھی؟ تو ظاہر ہے شکل تو وہی بتا سکتا ہے جس نے دیکھا ہو۔ اب صحابہ چپ، حضور ہم نے کوئی دیکھا ہے؟ تو مطلب یہ تھا اس سے پوچھو جس نے دیکھا ہے۔ اب صحابہ سے حضور نے پوچھا بتاؤ میرے بابا ابراہیم کی شکل کیسی تھی؟ صحابہ نے دیکھا نہ تھا، لہذا چپ۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیسی تھی؟ تو جانتے ہو، پوچھتے ہم سے ہو، جانتے آپ ہو، پوچھتے ہم سے ہو، تو بولو نا کیسی تھی؟ سرکار بولے میرے جیسی تھی۔ اب کتنے سونے، کتنے حسین حضرت ابراہیم! اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کی صورت کیسی تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی تھی۔ حضرت ابراہیم کی صورت کیسی تھی؟ ہمارے نبی کریم جیسی۔ صورت بھی کمال ہے، سیرت بھی کمال ہے۔ اور لقب تھا، نام تھا ابراہیم، اور لقب تھا خلیل اللہ، اور دوسرا لقب تھا ابو زیفان۔ زیفان، زیف، زیف کا مطلب مہمان، اور حضرت ابراہیم تھے مہمان نواز۔ جب تک مہمان آتے نہیں تھے حضرت ابراہیم کھانا کھاتے نہیں تھے، اور ہمارے مہمان جب تک جاتے نہیں، ماشاءاللہ اگلی گل آپ دس دے اپنی زبان نہ، ہمارے مہمان جب تک پئی نا دکھ دی رگ تے انگلی، سارے تھلے منہ کر کے ہسن لگ پین، گل تے ایویں ہی۔
ہمارے مہمان جب تک جاتے نہیں ہم ہنڈیا سے پردہ اٹھاتے نہیں، یہی فرق ہے۔ وہ بندہ ابو الزیفان کھانا پک گیا، لنگر پک گیا، اب پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھا ہے، جب تک کوئی آئے گا نہیں خلیل اللہ کھانا کھائے گا نہیں۔ اب ابراہیم خلیل کی عادت ضیف، اب ابو الزیفان مہمان نواز، کتنے مہمان نواز، فرمایا حد تھی۔ ایک دن باہر گئے، گھر پلٹ کے جو آئے تو مہمان حویلی میں موجود، دروازہ باہر سے بند، مہمان اندر موجود، حیران ہوئے کہ آپ جناب کیسے مہمان ہوئے؟ میں نے باہر سے تالا چڑھایا، جناب مہمان گرامی تو کیسے آیا؟ کنڈا کھلا نہیں، آپ کیسے داخل ہوئے؟ مہمان مسکرایا، اس نے کہا میں ادھر سے نہیں آیا، میں ادھر سے آیا۔ آپ سمجھ گئے؟ میں اس حدود قیود کی دنیا سے پار سے آیا۔ اچھا میں سمجھ گیا آپ جناب بشر نہیں فرشتے ہو۔ کہنے لگے ٹھیک سمجھے ہو، میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا فرشتے کا یہاں میری حویلی میں، غریب خانے پہ، اس آستانے پہ؟ اس غریب خانے پہ آپ کی آمد کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے ہو؟ جی میں فرشتہ۔ تو اے اللہ کے پیارے فرشتے، آپ میرے گھر میں اس وقت کیسے؟ فرمایا میں اس لیے آیا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ فرمایا بولیے۔ فرمایا راز یہ ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو خلیل بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو، ظاہر ہے اللہ کی دوستی کوئی معمولی شے ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کو زمین پہ خلیل بنایا۔ کیونکہ مجھے تو خلیل کا معنی نہیں آتا، ابراہیم تو سمجھتے تھے خلیل کون ہوتا ہے۔ فوراً کہنے لگے اللہ کے فرشتے تجھے اللہ کا واسطہ تو اس بندے کا پتہ بتا، وہ زمین کے جس کونے میں ہوگا میں اس کی زیارت ضرور کروں گا۔ اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل زمین کے اوپر، میں قربان جاؤں، میں اسے ملوں گا، میں اس کی زیارت کروں گا۔ نیک بندوں کی زیارت سے سالوں کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، کہتے ہیں سالوں کی عبادت ایک طرف اور اللہ کے بندے کی ایک لمحے کی زیارت ایک طرف۔ اللہ میں زیارت کروں گا اس بندے کی جو خدا کا خلیل ہے، وہ تو مرد جلیل ہے جو اللہ کا خلیل ہے۔ فرشتہ مسکرا رہا ہے۔ اب آپ پھر کہتے میاں پتہ بتا، نہ ترسا مجھے، جلدی اللہ کے دوست کا پتہ بتا مجھے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کا خلیل میرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کا خلیل میرے، یعنی آپ خود خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو دیکھیں،
کہ مجھ میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ میں خدا کا خلیل بن گیا. اللہ اکبر. اب اپنے آپ کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو، اپنی ذات کو بار بار تکتے ہیں، اپنے آپ سے مزے خدا کی دوستی کے چکھتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے جب حضرت ابراہیم کا آخری وقت آیا، اسرائیل نے سلام علیکم فرمایا. اسرائیل جب آپ کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے آتے ہی سلام دعا کر کے بات چیت شروع کر دی. فرمانے لگے اسرائیل بڑی مدت ہوئی تیری ملاقات کو، تو یہ بتا، تو جو لوگوں کی روح نکالتا ہے تو کوئی فرق رکھتا ہے اپنے پرائے کا، دوست دشمن کا کوئی فرق رکھتا ہے؟ اسرائیل نے کہا اللہ نے فرق رکھا، میں کیوں نہ رکھوں. اللہ نے برابر نہ بنائے بندے، جیسے بندوں کی زندگی برابر نہیں ایسے موت بھی برابر نہیں. میں بھی اسی طرح آتا ہوں. فرمایا ذرا میرا دل کرتا ہے تو مجھے وہ روپ بنا کے دکھا کہ اپنوں کے پاس کیسے آتا ہے، غداروں کے پاس کیسے آتا ہے. اب اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں یہ خلیل ہی کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم نے جب کہا، اسرائیل نے کہا اچھا اب آپ کہہ بیٹھے، رد بھی نہیں کر سکتا اللہ کے یار جو ہو. کہنے لگے مہربانی فرمائیں ذرا آنکھ بند کریں میں روپ بدلوں. اب جو روپ دشمنان نے خدا کو مارنے والا بنایا، اللہ کے غداروں کی روح کھینچنے والا بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے جو دیکھا لگے تھر تھر کانپنے، دہشت سے، جلالت سے. کہنے لگے واسطہ رب کا، منہ چھپا، اتنا بھیانک چہرہ. اسرائیل خدا کے واسطے منہ چھپا، میری جان نکل جائے گی اس خوف سے. تیرے منہ کو دیکھ کر اتنا دہشتناک شکل. حضرت اسرائیل نے منہ چھپایا. کہا اب وفادار جو کرتے ہیں رب رسول سے پیار، اب ان کا ذرا روپ بنا، ان کی روح تو کیسے لیتا ہے. اب جو روپ بدلا آیا اس سونی شکل میں آیا. خلیل اللہ نے نظر کو جو اسرائیل کے چہرے پہ لگایا، نظر اٹھی پر واپس آنا بھول گئی. نظر اڑ گئی، وہیں پہ لڑ گئی. نگاہ پلٹ کر نہیں آئی، کسی پہ قربان ہو گئی ہوگی. حضرت ابراہیم وہ کہتے ہیں نا ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، سانس لینا بھول گئے. اتنا سونا اسرائیل، انگلیاں دانتوں میں رکھ کے کہہ رہے ہیں واہ آپ بھی سونا پر اسرائیل ایڈا سونا. اسرائیل کو دیکھ کے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اسرائیل راز کی بات ہے کہ اگر تو اسی رنگ میں، اسی روپ میں اگر تو آئے نا بندے کے پاس، جس روپ کا تو ہے اسی حسن کے ساتھ تو مسلمان کے پاس آئے گا تو تجھے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو تیرے حسن کو دیکھ کے تجھ پہ ہی مر جائے گا. اور یہ تو کسی خطبے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان کی جب موت آتی ہے تو اس کی اعزاز کیا ہوتا ہے. بس ابھی اتنا ہی کافی کہ حضرت ابراہیم نے جب حسن اسرائیل کا دیکھا، کہا اتنا حسین مومن کی روح نکالنے آئے. مومن کہے گا تو تکلیف نہ فرما، میں آپ پہ چلتا ہوں. تو اتنا سونا
بات اگلی بتانے والی تھی جو بتا رہا ہوں. اب بات پوری ہوئی. اسرائیل علیہ السلام نے کہا جناب خلیل اللہ آپ نے مجھے باتوں میں لگا لیا, میں تو آپ کی روح نکالنے آیا, آپ نے مجھے باتوں میں لگایا. اچھا اس کا مطلب ہے آپ باتوں میں بھی لگ جاتے ہو. کہا ہر کسی کی نہیں, صرف اللہ کے یار کی. یہ بات آپ کی نہیں, آخر آپ دوست کس کے ہیں, اس لیے آپ کی باتوں میں میں لگا. اب میں آ گیا, تیاری فرمائیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا. کیوں جی, جان پیاری ہے کہ نہیں؟ تے باہر اندھاری ہے کہ نہیں ہے؟ جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے, جانور ہو, حیوان ہو, انسان ہو, بندہ ہو, بشر ہو, ہر کسی کو زندگی پیاری ہے. حضرت ابراہیم نبی تھے پر زندگی پیاری ہے. حضرت ابراہیم نے کہا نا. کہا کیوں؟ کہا واپس جا, ارجے واپس جا. اسرائیل نے کہا نا میں آتا ہوں خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا, کیونکہ میں کسی کا پابند ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واپس جانا ہوگا تمہیں واپس. انہوں نے کہا چلا جاؤں گا, لیکن کوئی بات تو بتاؤ. کیا بولوں؟ فرمایا جا کے بول میرے سونے رب کو حل رائے تا خلیلن یومی تو خلیلا. کبھی یار نے بھی یار کو مارا ہے, کبھی یار نے بھی یار کو مارا ہے. تو پہلے خلیل بناتا ہے پھر سنیہ موت کے بھجواتا ہے. یہ کیسی تیری میری دوستی, یہ کیسی تیری میری یاری ہے. اللہ اکبر. اسرائیل نے کہا بات ہوئی نا. واپس جا کے کہا مولا ایسا بندہ بنایا, وہ مرنے کی بجائے اس نے یہ فرمایا اب بندہ بندہ ہے, رب رب ہے. اللہ پاک بھی شان اپنی کے مطابق مسکرایا ہوگا کہ بندہ تو ہوا نا. کہا اسرائیل جی مولا. فرمایا واپس جا. اب کیا کہوں ابراہیم کو؟ فرمایا اسے جا کے بول. اچھا کیا بولوں؟ فرمایا اسے کہنا حل رأیت محبن یکرہ لقاء حبیبہ. ابراہیم بتا مجھے کبھی ایسا بھی ہوا کہ یار یار کو ملاقات کے لیے بلائے اور یار ملنے سے انکار کر جائے؟ ابراہیم موت فقط نام ہے, حقیقت میں تیری میری ملاقات کی شام ہے. یہ صرف انتقال کا موت نام ہے, لیکن یہ کیسا پیار ہے, تجھے ملاقات سے انکار ہے. حضرت اسرائیل نے پیغام سنایا. حضرت ابراہیم اٹھے, تڑپنے لگے, کہنے لگے خدا کا واسطہ منٹ نہ لگا, جلدی کر, ہم یار کی صف سے نکلے جاتے ہیں. یہ ہے خلیل, یہ ہے خلیل کا مقام. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے خلیل بنایا, ابو الزیفان بنایا, اور پھر کمال عزت شان والا بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وجود کو رب نے برکتوں والا بنایا. ابراہیم کے وجود کو رب نے برکتوں والا بنایا. جو بھی حاجی مکے سے ہو کے آیا
ان سے پوچھو پڑتا ہے جب کعبے کا سایہ تو ایک چھوٹا سا گنبد لوگوں نے بنایا. کعبہ سبحان اللہ، پر وہ سنہری سنہری چھوٹا سا گنبد بھی جو حجر اسود کے سامنے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. لوگ جب حاجی طواف فرماتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، کعبے کو ہاتھ لگے نہ لگے اسے ضرور لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اوپر گنبد کیسا ہے؟ سنہرا. اس گنبد کے اندر کتنے نبی سوئے ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں. نبی کوئی نہیں، ولی کوئی نہیں. اوے ایک نبی کا پیر ہے جس کے پیر میں اتنی خیر ہے، بڑا ہی مردار ہے جس کو ان سے ویر ہے جن کا یہ پیر ہے. بلکہ میں نے لفظ غلط نکل گیا، پیر نہیں، پاؤں کا نقش ہے. پاؤں کا صرف نقش ہے. بس حضرت ابراہیم نے یہاں پاؤں ٹکایا تھا، جہاں خلیل اللہ نے پاؤں لگایا قدرت نے اسے ایسا محفوظ فرمایا. جو دور بھی آیا کسی مولوی نے وہ پاؤں کا نقشہ نہیں ہٹایا. جب خلیل اللہ کے پاؤں کے نقش کی یہ عزت ہے تو محمد الرسول اللہ کے نقش پا کا عالم کیا ہو. یہ پاؤں کا نشان ہے، یہ پاؤں کا پتھر کے سینے میں پاؤں کا نشان ہے جس پہ ساری دنیا قربان ہے. نماز میں بھی اسی طرف دھیان ہے، اور یہ بندے کا نہیں خود اللہ کا فرمان ہے. یہ پہلا سپارہ قرآن ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی. او جانے والے حاجی، تو طواف کعبے کا کر چکا، لیکن اب آ 2 رکعت پڑھ. نہ دائیں نہ بائیں، مولا کدھر جائیں؟ فرمایا سارے میرے خلیل کے پاؤں کے نشان کے سامنے آئے. سجدہ خدا کو، تعظیم نقش پائے خلیل اللہ کو. سجدہ اس پاؤں کو نہیں، سجدہ اس پاؤں کے نشان کو نہیں. سجدہ کسے؟ اللہ کو. ایک سجدہ نہیں، پوری 2 رکعت. لیکن تعظیم کس کی؟ اس نقش کفے پا کی. مرزا غالب نے کہا تھا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. جہاں تیرا نقش قدم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان یہ دل شیدا ہمارا. حضور کا نقش کفے پا، خلیل اللہ علیہ السلام کا نقش کفے پا، یہ پاؤں ہے، یہ رحمت کی چھاؤں ہے. یہ وہی اپنا نقش پا ہے، وہی پتھر ہے. جب کعبہ بنایا تھا اسی کو گو بنایا تھا. کیا؟ گو.
وہ گو زرداری گو نہیں، یہ دوسری گو ہے. آج کل تے وہی گو اندر بھی تے باہر بھی. یہ گو جو تعمیر کرتے ہیں اور پھر مستری صاحبان گو اونچا کرنے کے لیے، وہ گو حضرت ابراہیم اوپر کھڑے ہو جاتے، جتنی جتنی کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی، یہ آٹومیٹک پتہ نہیں اندر کیا لگا ہوا ہے، ضرورت کے مطابق نیچے ہو جاتا، ضرورت کے مطابق اوپر ہو جاتا، اور اتنا اونچا ہو جاتا جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا چل کعبہ بن گیا اب حج کی دعوت دے، تو اس وقت بھی اسی پہ چڑھے تھے. اونچا رکھا وہ جبل ابو قبیس پہ، اور پھر ساری دنیا تھلے تے خلیل اللہ بلے بلے بلے. یہ وہی پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل بڑا ہو گیا ملنے آتے تھے تو پیچھے سے بی بی سارا فرماتی تھلے تسا نہیں اترنا. اے جیڑیاں ہوندیاں نا او کی ہوندیاں جیڑیاں دو ہون او دس سوکنا. جو سوکنے ہوتی ہے نا ان کو آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے چاہے کسی بھی گھر کی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے، بیگم صاحبہ پوچھتی کہاں چلے تو وہ سیدھا کہہ دیتے میں ہاجرہ کے پاس چلا ہوں، میں بیٹے اسماعیل کو ملنے چلا ہوں. جی آپ جائیں ضرور لیکن وہاں سواری کے اوپر اوپر رہنا ہے. چلو ٹھیک ہے تسی خوش رہو اسی انجی کران گے. گھر نو وسان واسطے کرنا نہیں پہندا، بندے نو نرم ہونا پہندا. جی یہ بڑا بے وقوف آدمی ہوتا ہے جو ہر بات پہ ٹکر لینی شروع کر دے، یہ احمق لوگوں کا کام ہے. گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں صرف چودھری بننے کے چکر میں. اس لیے خلیل اللہ سے سبق سیکھیں، یہ راہ ہے، یہ سبق ہے کہ آپ لڑے نہیں، بی بی کے ساتھ اڑے نہیں کہ تو عورت ہے میں مرد ہوں نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اس طرح خوش ہے تیرا بھی کام ہو جائے گا میرا بھی، میں مل بھی آؤں گا تیری بات بھی ہو جائے گی. تو یہ ہے انداز گھر کو. او میری نوجوان نسل بدلو اپنی شکل. اب حضرت ابراہیم کو بی بی نے فرمایا کہ جناب آپ جائیں لیکن سواری سے نیچے نہیں اترنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں اترنا. جا پہنچے مکے، پہلی شادی کی حضرت اسماعیل نے جب جوان ہوئے تو پہنچے جب مکے اور بیٹا موجود نہیں تھا گھر. یہ بات ذرا بوڑھے بھی غور سے سنیں، عورتیں بھی غور سے سنیں اور جوان بھی. پہنچ گئے اپنے بیٹے کے گھر. اب بیٹا گیا تھا رزق کمانے، شکار کرنے، روزی کمانے. آپ نے جا سواری کے اوپر ہی آواز دی اسماعیل. چپ. بیٹے اسماعیل. چپ. تیسری مرتبہ دی صدا. ایک خاتون جوان، عورت جوان لڑکی دروازے پہ آئی. دیکھا غور سے، بابا جی بزرگ ہیں. جی بزرگو بابا جی. بیٹی تو کون ہے؟ جی میں اسماعیل کی بیوی ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو کیسے دن گزر رہے ہیں؟ کیا پوچھا؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ بی بی بولی کچھ نہ پوچھو. سوتے ہو؟ اچھا ماشاء. بس جی اوکھی سوکھی میں گزرتی پئی ہے. اچھا بتاؤ نا کیسے گزر رہی ہے بیٹی؟ بابا جی شکار کرتے ہیں، محنت بڑی کرتے ہیں پر بڑی بہت اوکھی. پتہ نہیں خوشیاں ہم سے روٹھ گئی ہیں. یہاں تو میں جب سے آئی ہوں سوکھ نہیں پایا. اچھا ٹھیک ہے بابا جی آپ ٹھہرتے نہیں. بی بی میں نے
مسافر ہوں، جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا، اسے کہنا کہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، بدل دو۔ دہلیز، دروازے کی دہلیز، چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، بدل دو۔ حضرت اسماعیل جو گھر لوٹے، خوشبو کے حلے آتے ہی کہا، او اللہ کی بندی بول، لگتا ہے کوئی آیا ہے، کسی نے مدت کے بعد کرم کمایا ہے، پوری خاک میں اسی کا نظر آتا سایہ ہے، بول کوئی آیا۔ اس نے کہا ہاں ایک بابا آیا۔ آیا خوشبو پورے حرم میں پھیلی ہوئی۔ اچھا بابا آیا تو بیٹھے نہیں، کہا بس میں نے ایک بار کہا تو تھا لیکن وہ ٹھہرے نہیں، اترے بھی نہیں، اترے بھی نہیں۔ اچھا کچھ بولتے تھے، سلام کہا، کچھ اور کلام، جی ہاں یہ بھی کہہ گئے، چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا باقی مسئلے بعد میں، ہمارا رشتہ ٹھیک تھا لیکن اب وہ بابا صاحب بصیرت، وہ کچھ دیکھ گیا ہے، اس لیے سلو سلوک کے ساتھ نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، آپ جو سامان دل چاہے اٹھائیں، آپ کے لیے اپنی راہ، میرے لیے میری راہ، صلح سلوک کے ساتھ، جھگڑا کوئی نہیں کیونکہ بن نہیں پائے گی، آپ تشریف لے جائیں۔ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ گئی بی بی گھر، پھر مدت کے بعد بابا آ گئے، پھر وہی موسم، وہی حال، بیٹا گھر موجود نہیں، آ کے دروازہ کھڑکایا، آواز لگایا، آپ باہر آئی دوسری بیوی جو دوسری شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے، باہر آئی، بیٹی خیر ہے، الحمدللہ، سب خیر ہے، بیٹی کیسے گزر رہی ہے؟ بہت اچھی گزر رہی ہے، میرے سرتاج کو اللہ سلامت رکھے، سارا دن کماتے ہیں، جو لاتے ہیں ہم صبر شکر کر کے الحمدللہ پڑھ کے گزارا بہت اچھا ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا بیٹی میں تو مسافر ہوں، میں چلا۔ بابا جی نا، اتنے نیک پرونے آئے اور پانی کھانے کے بغیر چلے جائیں، بابا نا، ہماری یہ ریت نہیں، کرم فرماؤ، ذرا سواری سے نیچے آؤ، پانی پیو یا کھانا کھاؤ، یوں ہمیں محروم کر کے نہ جاؤ۔ خوش ہوئے ابراہیم خلیل اللہ، کہنے لگے بیٹی ہم وعدہ کرائے ہیں کسی سے، ہم نیچے نہیں اتریں گے، ہم وعدہ کرائے ہیں، وعدہ نبھانا ہے۔ بابا جی اگر آپ نیچے نہیں اتر سکتے، یہ بڑا سونا پتھر ہے ہمارے گھر میں، یہی مقام ابراہیم، یہ بڑا سونا پتھر ہے، آپ اس پہ پاؤں رکھیں، میں شرف حاصل کروں، میں اپنے بزرگوں کے پاؤں تو دھلا دوں۔ لگتا ہے آپ بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں پانی دوں، آپ چہرہ بھی دھو لیں۔ بابا جی ہمارا پانی بڑا برکتوں والا ہے، اس کو زمزم۔ اللہ اکبر۔ بابا جی ہونا لیاں بہوں بھی انجی کر دیا، بابا جی کیوں بابا جی؟ ہوں بابے پتہ نہیں روس کے سجے کو، او بابا جی تسی پیچھے جا بیٹھے ہو، اللہ اے یاری لگتا ہے تسی بھی آہستہ آہستہ میرے کو دور ہو رہے ہو، تے جدو میں جانا تے لگ تانوں پتہ جانا، تے جیڑی سیٹ ملیا کرو ہوئی کیوں جی؟ ہن بہواں ہیں جی پیار کر دیاں، بابا جی تسی تشریف رکھو تے میں تواڈے پیر دھوواں، بس اللہ کرم فرمائے، اللہ ایسا ہی کرے، ایسی بہو ہو، سبحان اللہ۔ بچی نے کہا میرے بابا جی، میرے سونے بزرگ، میں پانی دوں، نیچے تو آپ اترتے نہیں اور آپ کے چہرے تک میرا ہاتھ،
میں پانی دیتی ہوں بڑا برکتوں والا پانی ہے، چہرہ آپ دھو لیں پاؤں میں دھو دیتی ہوں، پاؤں رکھو اس پتھر پہ، بڑا سونا پتھر ہے، برکتوں والا ہے، بابا جی رکھو پاؤں، بابا خلیل اللہ نے رکھا پاؤں، بیٹی دھو رہی ہے، آنکھ سے آنسو برس رہے ہیں، رب نے کرم کمایا ہے، کوئی رحمت والا بابا ہے، جس کے چہرے نے نور برسایا ہے، آج رب نے رنگ لگایا ہے، بچی نے پڑھ بسم اللہ دونوں پاؤں دھلائے، کہا بابا جی دعا کرنا اللہ رحمتیں کرے اس گھر پہ، چلنے لگے، کہنے لگے بیٹی اسماعیل کو سلام کہنا، بابا جی آپ کا نام، بیٹا بس ہمارا سلام کہو گے سمجھ آ جائے گی، سلام کہنا اور کہنا کہ دہلیز اچھی ہے، چوکھٹ خوبصورت ہے، اللہ سلامت رکھے، اسے مضبوطی سے تامے رکھنا، رنگ لگیں گے۔ پلٹ کے آئے پھر خوشبو، پھر فضاؤں میں مہک ہی مہک، پھر حیران ہو کے او اللہ تجھے سلامت رکھے، آج کوئی آیا، اس نے کہا سبحان اللہ، آج تو سونے کا سورج نکلی، جی سن دے ہو تو انہوں نے آکھیا وہ بیبیاں آدیاں خامند نو، کیا کہا تے تسی بھی سن دے ہو، اللہ اکبر، جی سنتے ہیں آج تو سونے کا سورج نکلا، کیا ہوا، اب جان بوجھ کے حضرت اسماعیل کرید رہے ہیں، کیا ہوا، ایک بزرگ آیا، کہا کیسے تھے، کہا او بہو میں بے ادبی کی معافی چاہتی ہوں، پر کیا خوبصورت تنویر تھی، او بہو آپ کی تصویر تھی، پتہ نہیں، اور پھر آواز بھی ملتی جلتی تھی، انداز بھی آپ جیسے تھے، رشتہ میں پوچھ تو بیٹھی پر وہ بول کر نہ گئے، چھپا گئے، لیکن میں سمجھتی ہوں کوئی ایک وجود ہے، ایک یہاں موجود ہے، پتہ نہیں ایک کہاں موجود ہے، پر اس وجود پہ رحمت درود ہے، کیا کمال وجود، اچھا پھر آپ نے کوئی خدمت سیوا بھی کی، جی میں نے بہت منت کی، پر وہ کسی سے وعدہ کرائے تھے، پتہ نہیں کیس سے وعدہ کرائے تھے، توڑا نہیں انہوں نے، پھر میں نے پانی زمزم پیش کیا، اسی سواری پہ پی لیا، چہرہ مبارک دھویا اور پاؤں میں نے دھلا دیے، اسی پتھر پہ رکھ کے، اب پتھر کو کھڑے تکتے ہیں، کہتے واہ رے پتھر تیرے نصیب، میرے پیارے کتنے ہوئے تیرے قریب، پرانا دوستانہ ہے تو پتھر بڑا پرانا ہے، اور یار کا تیرے پاس آنا جانا ہے، اللہ اکبر، جناب خلیل اللہ کے پیارے اسماعیل نے اور میرے نبی کے دادا نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، آپ نے کہا کچھ اور بولے، پیار ہو نا پیار، اور باتیں چل نکلیں، پھر دل کرتا ہے رات مکے پر سونے دی بات نہ مکے، باتیں سن رہے ہیں بابا کی، اور خالی بابا نہیں خلیل اللہ علیہ السلام، مزے لے لے کے اچھا تو پھر بتا، اور بیوی اگر فرما برداری تابع داری کا مظاہرہ کرے اور خاوند کے باپ اور اس کی ماں کی عزت کرے تو خاوند کے دل کو جو سکون اور چین ملتا ہے، کہتا ہے تم اج سب کچھ جیت لیا،
کیونکہ تو میری عزت رکھی، تو میرے بابا دی عزت کیتی، اللہ تینو خوش رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اسماعیل خوش، دل باغ باغ، فرمانے لگے۔ پھر کچھ کہہ کے گئے، کہا جاتے جاتے سلام فرمایا، اور یہ بھی فرمایا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ کہہ گئے چوکھٹ اچھی ہے، چوکھٹ اچھی ہے، سلامت رہے، مضبوط رکھنا۔ اس وقت کی چوکھٹ ڈھونڈ رہی ہوں، ملی نہیں۔ میں چوکھٹ ڈھونڈ رہی ہوں جس چوکھٹ کو کہہ گئے سلامت رہے۔ حضرت اسماعیل ہنسے خوشی سے، کہنے لگے وہ جو چوکھٹ ہے وہ تیری ہی ذات ہے، یہ میرے بابا خلیل کی بات ہے۔ آج سند مل گئی اچھی، تیری ذات ہے۔ پھر پچھلا قصہ سارا سنایا، بی بی نے شکر کا کلمہ الایا، مولا تو نے کرم کمایا، میری عزت بھی رہ گئی۔ اب پوچھا پچھلی چوکھٹ کیوں بدلی، پچھلی چوکھٹ کیوں بدلی؟ کہا نبی کے گھر میں بے صبر وجود نہیں رہ سکتے۔ ہائے ہائے، مرد کا صابر ہونا بھی ضروری ہے، بیوی کا صابرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جو خاوند بیوی روٹی پہ لڑے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے مرد جو کما کے لائے عورت الحمدللہ پڑھ کے اسے ورتائے اور دعا کرے اللہ برکت فرمائے۔ لڑائیاں فساد یہ گھروں کو کر دیتے ہیں برباد، اور لوگوں کے گھر جہنم بن جاتے ہیں۔ اس لیے صبر بہت ضروری ہے، اور صبر کا سلسلہ بڑا نوری ہے۔ اللہ ہر مسلمان کے گھر میں خوشی عطا فرمائے، اللہ شیطان کے شر سے ہر گھر کو محفوظ فرمائے، اور اللہ خلیل اسماعیل اور ان کے گھر والا سلیقہ عطا فرمائے۔ اب مسئلہ تو میں کر رہا تھا پتھر کا، اب اس پتھر سے پھر بشر کا مسئلہ بھی بیچ میں آیا، لیکن تسا سمجھیا ہے میں آخیا کی ہے؟ میرے نوجوان دوستو بھائیوں، میں نے کیا کہا؟ صبر، صبر سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ لڑائیاں جھگڑے گھروں میں یہ گھروں کو دوزخ بنا دیتے ہیں۔ ایک گھر کا چین نہیں، کئیوں کا پھر چین برباد ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں جو پتھر پڑا تھا، جس پہ بچی نے پاؤں رکھوایا، وہی پتھر ہے مقام ابراہیم، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے۔ پہلے یہ پتھر کعبہ شریف کے ساتھ لگا تھا، غالباً حضرت عمر نے اسے ذرا جدا کروایا، ایک طرف رکھوایا، پھر اس کی جگہ کو کسی نے نہیں بدلایا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم کا نقش قدم پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا ہے۔ ہر حاجی کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اگر کوئی پولیس والا روکے تو غصہ حاجیوں کو۔ ہم طواف کر رہے تھے تو ہمیں تو وہ ڈراتے تھے، ہم ڈر جاتے تھے۔ ایک وہ یمنی عربی آیا، اس نے آ کے رکھ منہ پورا رگڑا چڑھایا، لگتا ہے وہ بڑی مدت کے بعد اس نے چوما ول کر کے رج رج کے۔ پولیس والا تنگ آیا، اس نے اس کا کپڑا کھینچا زور سے، اب وہ پھر بھی لگا رہا، اس نے پھر کھینچا، اس نے اتنا کھینچا کہ اس کا کپڑا تھوڑا سا کہیں سے پھٹ گیا۔ اب جو وہ عربی اٹھا، اس نے کہا یہود یہود، غصے میں جو آیا
تو سعود کی بجائے کہے یہود یہود، یعنی ہم کہتے ہیں نا کافر کافر، اس نے کہا اب جب اس نے زور زور سے پولیس والے کو کہا یہود یہود، اب پولیس والے کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب پولیس والا سر چھپاوے، یمنی عربی پیچھے کہ تو نے مجھے میرے بابے کے پاؤں سے روکا کیوں، تو نے اس جنت کی چھاؤں سے روکا کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا دل کرتا ہے میں نبی کا پاؤں تو نہیں چوم سکا، چلو نقشے قدم ہی صحیح. اللہ کیا شان ہے. ایک صحابی تھے حضور کے، بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. حضور کی خدمت میں آئے، نام تھا ان کا اتبان. کیا نام تھا؟ اتبان. بوڑھے ہو گئے، بینائی ختم ہو گئی. ایک دن لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مسجد نبوی میں آ گئے، سرکار کو ملے، روئے. سرکار نے فرمایا میرے دوست روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کریم بوڑھا ہو گیا، نظر چلی گئی، اب آتا ہوں آپ کی مسجد میں ٹھوکریں بڑی لگتی ہیں، آج میں آیا ہوں کہ میں کریم سے ایک بات منواؤں گا. فرمایا کیا؟ میں آپ کو گھر لے جاؤں گا. میں آپ کو، میری دعوت قبول کرو. اللہ کرے بابے بگڑن نہیں، میری دعوت قبول کرو. سرکار دعوت رد نہیں فرماتے تھے، زیادہ مجبوری نہ ہو آپ قبول فرماتے تھے، آپ کی شان تھی. آپ نے فرمایا اچھا اتبان تو جا، ہم آئیں گے. وقت مقرر ہوا، اتبان بے چین میرا کریم میرے گھر آ رہا. اور ان کا گھر جو ہے قباء مسجد کو جائے نا تو رستے میں آتا ہے، یعنی مدینہ پاک سے تقریباً 1.5 کلومیٹر یا اس سے ذرا کچھ زیادہ ہوگا، تو وہ رستے میں آتا ہے. اب اس جگہ پہ ان کے گھر کی جگہ پہ مسجد ہے، تو وہ گھر پہنچے، حضور کا انتظار. سرکار پہنچ گئے اتبان کے گھر. کائنات کی ساری رحمتیں سمٹ کے اتبان کے گھر جب سرکار نے کنڈا کھڑکایا، اتبان آپ پہ دوڑا آیا، دروازہ کھولا، خوشبو سونگھ کے بولا آ گیا مدنی ڈھولا. عید ہو گئی، مدنی کی دید ہو گئی، قربان میرا کریم مجھ غریب کے گھر آیا. آج اللہ نے رحمت کا بھی برسایا. سرکار داخل، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سلمان، بلال، عثمان، علی. آج رحمت کی جل تھل ہو گئی. سرکار نے فرمایا جیت بان دیکھ آ گئے مہمان. کہنے لگا ناراض نہ ہوں میرے سرکار، میں نے کھانا پکا رکھا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کھانا نہیں کھا لیتے؟ میرے حضور نے فرمایا نا، جس کام کے لیے بلایا ہے پہلے کام بتا، پہلے کام بتا. اب سنو صحابہ سوچ کیا رکھتے تھے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا، من میں کیا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہا میں معافی چاہتا ہوں سونا کہ میں نے تکلیف دی اپنے کریم کو، میں نے منت کی تھی، پر سرکار صرف کھانا نہیں کھلانا تھا، کھانے کا تو بہانہ تھا، کھانے کا تو بہانہ تھا. اچھا پھر کام بتا. کہا یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر کا یہ چھوٹا سا صحن ہے، میرا کریم کسی جگہ آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ دے، میں مسجد بنا ڈالوں گا کہ میرے کریم کا جہاں قدم لگا ہے، جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں پہ کعبہ بنا دیا. میرے کریم مجھ غریب کے گھر میں کسی جگہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ دو،
وہ میری مسجد ہو جائے گی. یعنی آپ کا جہاں قدم پڑے گا مجھ غریب کا ماتھا وہی ٹکے گا. اور میرے لیے، اب اگلی بات، میرے لیے مطلب یہ تھا کہ مسجد نبوی والی برکت یہاں آ جائے گی. اللہ اکبر. برسات آ گئی ہے تو یہ باہر والا وہ جو سامنے ہال ہے ادھر تشریف لے جائے، اور انتظامیہ کے جو دوست احباب ہیں وہ نیچے جو بھی کھلوانے کی کوشش کریں. اب صحابی کا جذبات کا جو حال ہوگا وہ تو وہی جانتا ہے جس کے گھر سرکار ہوں گے. اب کروڑوں عیدیں قربان اس لمحے پہ جب ایک غریب کے گھر میرے نبی کا مصلی بچھا اور سرکار اس کے دل کے لیے، اس کی نیک خواہش کے لیے حضور اس لیے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ اب تو مسجد نبوی میں نہ آیا کر، یہی تو ماتھا ٹکایا کر. اللہ اکبر. تجھے میری وہ برکتیں یہی ملا کریں گی کیونکہ وہاں بھی میرا نقش قدم ہے، یہاں بھی میرا نقش قدم ہے. اس لیے نقش قدم حضرت خلیل کے اور نقش قدم محبوب رب جلیل کے. اور میں آپ کو اللہ عجب بات آ گئی، حضور ابھی دنیا میں آئے تھے، حضرت عبد المطلب نے میرے کریم کو جھولی میں اٹھا رکھا تھا اور ایک جماعت آئی حضرت عبد المطلب کو ملنے. جب انہوں نے حضور کے چھوٹے چھوٹے ریشمی ریشمی پاؤں دیکھے، آپس میں وہ علم رکھتے تھے پچھلی کتابوں کا، بولنے لگے. جناب عبد المطلب نے پوچھا آپس میں بولتے ہو مجھے بھی بتاؤ. انہوں نے کہا عبد المطلب بات راز کی ہے. کہا کیا؟ کہا اس بچے کی حفاظت کرنا. کہا کیوں؟ کوئی انوکھا ہے؟ کہا اس کا پاؤں ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں جیسا ہے. اللہ اکبر. تو اب سن لو لوگو، یہ جو نقش کفے پائے خلیل ہے، اگر یہ ربوبیت وحدانیت کی دلیل ہے تو یہ نقش کفے پا ایسا ہی تھا نقش کفے پائے مصطفیٰ. جیسے صورت ویسی، صرف صورت نہیں جس بھی ویسا تھا. بابے کا نقش قدم ہو بہو یہ کیسا نقشہ رب نے بنایا ہے. جیسا بابا بنایا ویسا پوتا بنایا، پر بیچ میں ہزاروں سال کا وقفہ آیا، پر رب نے میرا سونا محمد ابراہیم کی طرح بنایا. بارش نے فرمایا جی ہن تسی جمعہ پڑھو، تو انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.